بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی۔ مشکوٰۃ شریف میں آج ہم انشاءاللہ کتاب الایمان الفصل الاول یعنی کہ آج ہم انشاءاللہ کتاب الایمان شروع کریں گے۔ کتاب الایمان سے پہلے جو ہم نے حدیث پاک پڑھی تو میں چاہتا ہوں وہ حدیث ہم دہرا لیں اور کل کا جو سبق ہے اس کو دہرا لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جناب یہ آیا ہے وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب، عمر کے بارے میں ہم نے بتایا یہ غیر منصرف ہے اس میں، اور غیر منصرف اور کثرت تنوین نہیں آتے۔ عن حرف جارہ ہے، حرف عاملہ میں سے ہے، تو یہ عن عمر کے اوپر داخل ہوا۔ عن عمر را پڑھا ہم نے کیونکہ عمر جو ہے غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب ہے، ایک علمیت دوسرا عدل، تو غیر منصرف اور کثرت تنوین نہیں آتے، تو یہاں پر عمر رب نہیں پڑھیں گے۔ بن جو ہے ما قبل کے لیے موصوف صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، یعنی کہ عمر کے لیے تو یہ صفت بنے گا اور خطاب کے لیے یہ مضاف بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بن وعن عمر رب نہیں پڑھا ہم نے، کیونکہ بن جو ہے رب نہیں پڑھیں گے ادھر، ٹھیک ہے، کیونکہ عمر حالت جری میں ہے ان کی وجہ سے، اور اس میں حالت جری میں اس پہ فتح آتا ہے، عمر رب الخطاب بھی پڑھیں گے یہاں پر۔ تو کل ہم نے کچھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا۔ آج ہم آپ کے سامنے کوئی صحابی کی تعریف بیان کریں گے کہ صحابی کسے بولتے ہیں۔ دیکھیں، صحابی سے مراد جن و انس میں سے ہر وہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، خواہ لمحے بھر کے لیے ہو اور اسلام کی حالت میں ہی اسے موت آئی۔ اگر درمیان میں وہ مرتد ہو گیا، یعنی مرتد کا مطلب یعنی اسلام سے پھر گیا، تو دوبارہ اسلام لانے کے بعد مرتبہ صحابیت پر فائز ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے صحابی کی تعریف بتا دی، دوبارہ سن لیں۔ صحابی سے مراد جن و انس میں سے ہر وہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، خواہ لمحے بھر کے لیے ہو اور اسلام کی حالت میں ہی اسے موت آئی۔ اگر درمیان میں مرتد ہو گیا یعنی اسلام سے پھر گیا، تو دوبارہ اسلام لانے کے بعد مرتبہ صحابیت پر فائز ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، جو سب اہل علم تھے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 1,24,000 تھی جو سب اہل علم تھے۔ سیدی عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحکام میں اسی طرح ذکر فرمایا، تقریباً 1,24,000 سرکار کے وسائل ظاہری کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی جو سب اہل علم تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے، آئیے مزید بات سنتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ نے سنا کہ آپ جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں، قدیم الاسلام مومن ہیں، آپ کے ایمان سے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان لانے پر فرشتوں میں مبارکباد کی دھوم مچی اور یہ آیت اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 13 ہجری میں آپ کی بیعت کی گئی۔ آپ کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، بہت ممالک فتح ہوئے،
قرآن کریم کی بہت سی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق اتری۔ 10 سال 6 مہینے خلافت کی 63 سال کی عمر شریف ہوئی۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بدھ کے دن مسجد نبوی محراب النبی میں مصلی مصطفیٰ پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے۔ مغیرہ بن شعبہ کے یہودی غلام ابو لؤلؤ نے خنجر کا وار کیا۔ آپ کی شہادت پر در و دیوار سے اسلام کے رونے کی آواز آتی تھی کہ آج اسلام اور مسلمین یتیم ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ گنبد خضرا میں پہلو مصطفیٰ میں مدفن ہوئے۔ آپ کی جو روایات ہیں یہ 537 ہیں۔ رضی اللہ عنہ، جب بھی صحابی کا ذکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا صحابہ کی تعداد کے بارے میں، صحابہ کی جو ہے صحابی کی تعریف کے بارے میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات بھی صحابہ میں شامل ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، کیا شرف صحابیت بنی آدم یعنی بشر کے ساتھ خاص ہے یا ان کے علاوہ دیگر اہل عقل مثلاً جنات اور فرشتے اس میں داخل ہیں؟ زیادہ راجح صحیح قول یہ ہے کہ جنات بھی اس تعداد میں شامل ہیں، کیونکہ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور وہ بھی احکام شریعت کے مکلف یعنی پابند ہیں۔ ان میں نافرمان بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں۔ بس جو شخص بھی جنات میں سے کسی صحبت رسول رکھنے والے کا نام جانتا ہے، اسے اس جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شمار کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شامل ہونے کے بارے میں توقف کیا جاتا ہے، کیونکہ علماء کرام ہیں ہمارے، وہ کچھ اصول بیان کرتے ہیں، کیونکہ علماء کرام اصول کا اس میں اختلاف ہے۔ جو علماء کرام اصول ہیں کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جانب بھی رسول مبعوث ہوئے یا نہیں۔ کچھ علماء اس کے ثبوت پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ کچھ نے اس کے خلاف پر اجماع ثابت کیا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کے لیے دنیاوی زندگی میں زیارت شرط ہے۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنتے رہیں گے، صحابہ کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مل کے لگائیں نعرہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، تمام صحابہ یقیناً جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں۔ اور 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، انہوں کو تو سرکار نے دنیاوی زندگی میں سرکار نے فرمایا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ وغیرہ ذالک آپ نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھتے رہیں گے۔ آئیے اب جو ہے کتاب الایمان اور الفصل الاول ہم یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث پاک ہم شروع کریں گے۔ الفصل الاول جو جناب پہلی جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں نا صاحب مشکات ولی الدین محمد علیہ رحمت، یہ حدیث ہم کو سمجھانے کے لیے لکھی کہ میری کتاب اخلاص سے پڑھنا، محض دنیا کمانے کے لیے نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اپنی دلی کیفیت پر ہم کو مطلع فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اخلاص سے لکھی ہے، شہرت یا مال مقصود نہ تھا۔ تو جب آپ یہ پڑھیں تو اخلاص سے پڑھیں۔ انما الاعمال بالنیات، آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ چلیں کتاب الایمان۔
حاضہ کتاب الایمان، جو عنوانات ہوتے ہیں مبتدا معذوف ہوتا ہے، حاضہ نکالیں گے، کتاب نکرہ ہے، الایمان اس کے بعد معرفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایمان، آمانہ یؤمن ایمان، حمزہ میم نون، حمزہ میم نون محموز الفا ہے، اور یہ باب افعال کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ایمان تھا، یہاں پہ قاعدہ لگا ہے کہ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے ما قبل حرف کے مطابق حرف علت سے اس کو بدلیں گے. ایمان، ایمانی پڑھا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کتابو پڑھا، کیونکہ یہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا خبر میں عامل جو ہوتا ہے وہ مانی ہوتا ہے. حاضہ کتاب الایمان، اور یہ کتاب ایمان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. کتاب دیکھ، ایمان کس کے بولتے ہیں کہ ایمان کے لغوی معنی ہوتے ہیں امن دینا. شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، یعنی تمام ان چیزوں کو ماننا جو حضور رب کی طرف سے لائے. چونکہ ایمان محض ماننے اور تصدیق کا نام ہے، اس لیے اس میں مقدار ناممکن ہے. ہاں کیفیت کی زیادتی کمی ممکن ہے، چونکہ ایمان عبادت کی اصل ہے، اس لیے پہلے اسے بیان فرمایا. کتاب الایمان، ایمان کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا حاضہ کتاب الایمان، یہ جو ہے کتاب ایمان کے بارے میں. الفصل الاول، الفصل الاول یہ موصوف صفت ہے جناب. آگے جو وعن عمر بن الخطاب، ان سے جا رہا ہے، عمر غیر منصرف ہے، اور بن کے بارے میں بتا دیا. بن جو ہے ما قبل کے لیے تو صفت بنے گا، ما بعد کے لیے مضاف بن جائے گا. عمر غیر منصرف ہے. ان عمر بن الخطابی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ یہ جملہ معترضہ ہے اور دویہ جملہ ہے یہ، ٹھیک ہے. رضیہ فعل ہے، اللہ اس میں جلا فاعل ہے، عنہ جار مجرور کے متعلق رضیہ کے، اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ ان سے راضی ہوا. قالا فعل، یہ فعل ہے اور یہ اجوف ہے، اصل میں تھا قوالا، واو یا متعلق ما قبل مفتوح الف سے بدلا قوالا. یہ ہے اجوف. اجوف کس سے بولتے ہیں کہ جس کے عین کلمے میں حرف علت آ جائے، جس کے عین کلمے میں حرف علت آ جائے. تو اس کے عین کلمے میں حرف علت آیا تھا، وہاں قاعدہ لگا معطل کا، واو یا متعلق ما قبل مفتوح الف سے بدلا قوالا، ٹھیک ہے. قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتو، قلنا، ویس قلنا بعض بار قرآن میں آئے گا، اور حدیث میں بار بار آیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال ابو بکر. تو قالا کے بارے میں جان لیں کہ یہ قالا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. اور قالا اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں، قالا یقول قولا، اس کے مشتقات جو ہوتے ہیں تو یہ قول بنتے ہیں، اس کے بعد ایک مقولہ ہوتا ہے. وہ جملہ اکثر تو جملہ ہوتا ہے، کبھی مفرد بھی مقولہ بن جاتا ہے. بینا ظرف ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. قولا بینا نحن اندہ بھی ظرف ہوتا ہے، اندہ رسول اللہ، اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نحن ضمیر ہے، مبتدا بنے گی یہاں پر، ٹھیک ہے. نحن ضمیر ہے جناب، عند مضاف ہے، اور رسول اللہ مضاف الیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا، اصطلع علینا، طلع فعل ہے، علینا، اصطلع علینا. قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، تو اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ٹھیک ہے، اور شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر. یہاں تک ہم ترجمہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. ترجمہ کرتے ہیں. روایت حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. سبحان اللہ، کیا وہ مجلس ہوگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، اور سرکار کے پروانے، سرکار کے دیوانے سرکار کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوں گے. قال بینا، یہ جب پڑھے نا تو تصور میں گم ہو جائے کریں یار، کہ واہ آپ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، گم ہو جائیں کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے، اور سرکار کے پروانے کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو رہے ہوں گے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قال،
بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یومین. روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ ایک دن ہم سرکار کی خدمت میں حاضر تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، ٹھیک ہے، سرکار کے جلووں میں محو تھے. آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو عشق و محبت والا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. فاروق اعظم جیسے عاشق رسول ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، صرف شیطان بھی بھاگتا تھا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے ایک دن. اس طالع علینا کہ ایک صاحب ہمارے سامنے آئے، طلوع ہوئے، نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے. اس طالع علینا راجلن، راجلن، ٹھیک ہے. آگے یہ راجلن کے بعد آگے نکرہ ہے، اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے. کیسا مرد ہم پر آیا، ظاہر ہوا، نمودار ہوا. کیسے شخص تھا جناب؟ کہ جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. اچھا، شدید بیاد ثیابی، کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. ایسا شخص تھا کہ جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. یہ یہاں پر یاد رکھو، راجل شدید بیاد ثیابی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ذرا توجہ کے سننا. راجل، ایسا شخص کہ جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. شدید سواد الشعری، اور بال خوب کالے تھے، کالے بالوں والے، کالے بال تھے، شدید. آگے فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے، یعنی کہ سفر کے جو آثار تھے، نشانات تھے، ان پر دیکھے نہیں جا سکتے تھے. میرا تو دل کر رہا ہے پوری حدیث آج سنا لوں. آگے کہتے ہیں کہ ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولا يعرفه منا احد. وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. حتیٰ، یہاں تک کہ جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس بیٹھے. حتیٰ جلسا، یجلس بیٹھنا، بیٹھ کے سرکار کے پاس، ٹھیک ہے. حتیٰ جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس بیٹھے. واسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں شریف سے مس کر دیے. سبحان اللہ. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر دیے، مس کر دیے، ٹھیک ہے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے. بس یہاں تک ترجمہ کریں. آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ہم جب وضاحت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ترجمہ سنیں. ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. اس طرح علینا رجل شدید بیاد ثیابی شدید سواد الشعری، تو ایک ایسا شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، طلوع ہوا، آیا کہ جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے. شدید سواد الشعری، اور اس کے جو بال تھے بہت زیادہ سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر سفری، اس پر سفر کے آثار دیکھے نہیں جا سکتے تھے، یعنی کہ سفر کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا. جو مسافر ہوتا ہے تو اس کے بال اٹے ہوئے ہوتے ہیں. معلوم ہے آپ کو کہ مسافر آتا ہے تو بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا ہے. اچھا، یہ میں جب پوری حدیث بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. راجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، اور حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. کیونکہ یہ حدیث طویل ہے، طوالت کے خوف سے میں نے مختصر کی ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.